بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق کے حالات و مناقب۔ اگرچہ آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے حصول و سعادت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں۔ آپ کا اسم گرامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے مناقب اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے۔ آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا ہیں۔ اولیاء کرام کے باغ کا پھل، آل علی نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی نامناسب نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو اس کے لیے الگ ایک سخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف ان اولیاء کرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے حالات سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کے طریقت کا قائم مقام ہے۔ اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائی طریقت کے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زائدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں راز ہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے عقائد ہی میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازم ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رافضی کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں، اگر اہل بیت سے محبت کا نام و رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ اکرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین اور دیگر و صحابہ اکرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی مراتب افضل خیال کرے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بیٹیوں میں حضرت فاطمہ اور ساتھیوں میں صدیق اکبر حضرت عمر اور جوانوں میں حضرت عثمان و علی، اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کر دو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر کہ جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتار دوں
تو تم فی الفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ براندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کے حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا استحا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سے بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے۔ اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان سوری نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تارک دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل 2 شعر پڑھے۔ کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ دوسرا شعر ہے، گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا یعنی مخلوق کو نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے، مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ جو 2 بلائیوں میں سے بہتر بلائی کو اختیار کرے اور 2 برائیوں میں سے کم برائی پر عمل کرے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمل کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں ہوں، البتہ جب میں نے قبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھ کو گھیر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازا نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت جعفر نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی
किसी दूसरी जगह से मिल गई तो उसने पूरा वाकया बयान करके माफ़ी चाहते हुए आपसे रकम वापस लेने की दरख्वास्त की, लेकिन आपने फरमाया कि हम किसी को देकर वापस नहीं लेते। फिर जब लोगों से इसको आपका इसमें ग्रामी मालूम हुआ तो उसने बेखत नदामत का इजहार किया। फरमाया जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह ताला किसी खास शय पर मौजूद है या किसी शय से कायम है, वो काफिर है। फरमाया कि जिस मुसीबत से पहले इंसान में खौफ पैदा हो वो अगर तौबा करे तो उसको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, और जिस इबादत की इब्तिदा में मामूर रहना तो उसका नतीजा बाद इलाही की शक्ल में नमूदार होता है। और जो शख्स इबादत पर फख्र करे वो गुनाहगार है, और जो मुसीबत पर इजहार नदामत करे वो फर्माबरदार है। किसी ने आपसे सवाल किया कि सब्र करने वाले दरवेश और शुक्र करने वाले मालदार में से आपके नजदीक कौन अफजल है? आपने फरमाया कि सब्र करने वाले दरवेश को इसलिए फजीलत हासिल है कि मालदार को हमा औकात अपने माल का तसव्वुर रहता है और दरवेश को सिर्फ अल्लाह ताला का ख्याल। जैसा कि अल्लाह ताला का कौल है कि तौबा करने वाले ही इबादत गुजार हैं। आप फरमाते हैं कि जिक्र इलाही की तारीफ ये है कि जिसमें मशगूल होने के बाद दुनिया की हर शय को भूल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हर शय का नामुल बदल है। आपका कौल है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है, यानी तमाम असबाब व वसाइल ख़त्म कर दिए जाते हैं, ताकि ये बात वाज़िह हो जाए कि अताए इलाही बिला वास्ता है ना कि बिलवास्ता। फरमाया कि मोमिन की तारीफ है कि नफ्स की सरकशी का मुकाबला करता रहे, और आरिफ की तारीफ ये है जो अपने मौला की इताअत में हमतन मशगूल रहे। फरमाया कि साहिब करामत वो जो अपनी जात के लिए नफ्स की सरकशी से आमादा बेजंग रहे, क्योंकि नफ्स से जंग करना अल्लाह ताला तक रसाई का सबब होता है। फरमाया कि औसाफ़े मकबूलियत में से एक वस्फ इल्हाम भी है। जो लोग दलाइल से इल्हाम को बेबुनियाद करार देते हैं वो बददीन हैं। फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदे में इससे भी ज्यादा पोशीदा है जितना कि रात की तारीकी में स्याह पत्थर पर चूंटनी रेंगती है। फरमाया कि इश्क इलाही ना तो अच्छा है और ना बुरा। फरमाया कि मुझ पर रमूज़ो हकीकत इस वक्त मुनकशिफ हुए जब मैं खुद दीवाना हो गया। फरमाया नेक बख्ती की इलामत यह है कि अक्लमंद दुश्मन से वास्ता पड़ जाए। फरमाया कि 5 लोगों की सोबत से इज्तनाब करना चाहिए। अव्वल झूठे से, क्योंकि उसकी सोबत फरेब में मुब्तला कर देती है। दोम बेवकूफ से, क्योंकि जिस कदर वो तुम्हारी मुनफात चाहेगा उसी कदर नुकसान पहुंचेगा। कंजूसी से, क्योंकि उसकी सोबत से बेहतरीन वक्त रायगा हो जाता है। चहारुम बुज़दिल से, क्योंकि ये वक्त पड़ने पर साथ छोड़ देता है। पंजुम फासिक से, क्योंकि एक नवाले की तमा में किनार कश होकर मुसीबत में मुब्तला कर देता है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया ही में फिरदौस और जहन्नुम का नमूना पेश कर दिया है, क्योंकि आसाइश जन्नत है और तकलीफ जहन्नुम, और जन्नत का सिर्फ वही हकदार है जो अपने तमाम अमूर अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे, और दोज़ख उसका मुकद्दर है जो अपने अमूर नफ्स सरकश के हवाले कर दे। फरमाया कि अगर दुश्मनों की सोबत से औलिया इकराम को जर पहुंच सकता तो फिरौन से आसिया को पहुंचता, और अगर औलिया की सोबत से दुश्मन के लिए फायदा मंद होती तो सबसे पहले हजरत नूह और हजरत की अज़वाज को फायदा पहुंचता। लेकिन कब्ज और रब्त के सिवा और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।